رفع الیدین کرتے ہیں تو حنفی پتہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ رفع الیدین کا حکم دکھائیں. تو رفع الیدین کا حکم تو آپ پھر قیامت تک ڈھونڈتے رہیں گے کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ نماز شروع کرو تو رفع الیدین کرو، رکوع میں جاؤ تو رفع الیدین کرو. لیکن ہم کہتے ہیں حکم موجود ہے. کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا بخاری مسلم میں، کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی الاسلام کی خدمت میں 20 دن تک رہے، یعنی حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.25 سال پہلے. اور پھر جب حضور نے دیکھا کہ ہم گھر والوں کے لیے اداس ہو گئے ہیں تو نبی الاسلام نے خود ہی فرمایا کہ اب واپس گھروں کو چلے جاؤ، جب نماز کا ٹائم ہو تو ایک بندہ اذان دے، اور جو تم میں قرآن زیادہ جانتا ہے، عمر میں بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور سلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ جنرل رول ہو گیا، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے، میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. سرکار کیا گہرا مفہوم ہے اس حدیث میں جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. مختصر، تو یہ بھی مختصر جملہ تھا، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اب حضور کو مجھے بتائیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اس طرح باندھنا یا چھوڑنا، یا رکوع اس طریقے سے کرنا، سجدہ، یہ بتانے کی ضرورت تھی؟ جب ایک جملہ بول دیا. ہاں اب ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم مالک بن حویرث کی نماز دیکھیں کیسی تھی. یہی ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ، صغیرہ کبیرہ جوڑ کے نتیجہ کرالریز بنا کے، جی اسی طرح کرالریز سے ہی نتیجہ نکلتا ہے. پورا دین، اس کے عقیدے، اس کے احکام و مسائل اسی طریقے سے ہی نکلتے ہیں. تو مالک بن حویرث کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے. بخاری میں تو اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں ہے کہ کانوں تک اٹھاتے، یعنی انگلیاں کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں، اور رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی. اور بلکہ بخاری میں تو جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے کہ مالک بن حویرث اس وقت تک طاق رکعتوں میں قیام کی طرف نہیں جاتے تھے جب تک کہ بیٹھ کے اٹھ نہ جائیں. یعنی پہلی رکعت پڑھی نا تو 2 سجدے کر کے بیٹھتے تھے اور پھر سہارا لے کے کھڑے ہوتے تھے دوسری رکعت کے لیے. تو اب کوئی کہہ دیا آپ یہ جوڑ رہے ہیں تو اس طرح ہی نا میرے بھائی، ویسے تو آپ بڑی رٹ لگاتے ہو، فیک فیک فیک. او جی وہ فقہا ہوتے ہیں، مجتہد ہوتے ہیں، جن کے سامنے ساری احادیث ہوتی ہیں، پھر وہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں. ادھر جو ساری حدیث ہے جو غلط رزلٹ کٹ رہے ہوتے ہیں وہ مان لیندے ہو، اور جو بندہ ساری آیات اور احادیث سے صحیح رزلٹ نکال کے بتا رہا ہے، جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں آپ نکال رہے کیوں ہیں. تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی. ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1,00,000 صحابہ ہیں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہے کہ ہاں، میں کہا جی دسو گڑوانا شروع کرو. حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ، 1,00,000 کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی تو ٹائم قیامت تک جائے. ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابوبکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا، مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. میں کہا نہیں، دکھاؤ کتنے لکھا ہے. تو کوئی نہیں، ہوتے جیسے نماز پڑھانے کا ذکر ہے. اور پوری زندگی جو صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی. جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، قرآن میں بھی حکم آیا ہے. نہیں سرکار یہ آپ جوڑ رہے کیوں ہیں؟ آپ اسپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں. اب آ جائیں آپ اس طرف. سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں انسانیت کی. نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 اہل کفار، اور نمبر 3 منافقین. چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتا دیں.
جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو یہ صرف نبی علیہ السلام کی وحی کے اوپر موقوف ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں تو آپ بتا سکتے ہیں. حضور کے بعد کوئی بندہ بتا نہیں سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ منافق ہے یا نہیں. آج کی ڈیٹ میں صرف 2 کیٹیگریز ہی باقی ہیں, کافر اور مسلم. اب خوارج جو تھے وہ کون تھے؟ حضرت علی کے فوجی. حضرت علی سے ان کا اختلاف کیا ہوا تھا کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے کیوں آمادگی ظاہر کی ہے تحکیم کے ایشو میں. حضرت علی کی محبت میں حضرت علی سے وہ اختلاف کر رہے تھے. کیا وہ کافر تھے؟ ہاں, کفر کیا انہوں نے, لیکن کفر دون الکفر ہے. وہ اسلام کا انکار نہیں, خلیفہ وقت کا انکار. تو سرکار وہ خلیفہ وقت کی بغاوت جو ہے وہ صرف خوارج نے تو نہیں کی ہے, اہل جمل اور اہل صفین نے بھی کی ہے. اہل جمل نے تو چلے معافی مانگ لی, اہل صفین کا کیا کریں گے؟ سنن کبری البیہقی میں حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اہل شام کو کافر نہ کہو بلکہ کہو کہ یہ ظالم اور فاسق ہے, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے, کافر نہیں ہے. حالانکہ امام وقت کے خلاف انہوں نے خروج کیا اور بیعت بھی نہیں کی. تو خوارج نے بھی یہی کیا, بلکہ خوارج کے خلاف تو حضرت علی نے تلوار اٹھائی ہے ان کی بغاوت کی وجہ سے. پچھلے دنوں میری اس پہ تفصیلی ویڈیو بھی تحکیم کے مسئلے میں بھی اور اس حوالے سے بھی ریکارڈ ہو چکی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں, یہ کیا یہ کافر ہے؟ فرمایا یہ کفر ہی سے تو باقی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں اس لیے میرا اختلاف کر رہے ہیں. پوچھا کیا منافق ہے؟ کہ نہیں, قرآن تو کہتا ہے کہ منافق نماز میں بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے, ان کی نمازیں تو اتنی لمبی لمبی ہیں. بخاری مسلم میں آیا کہ اے علی تم اپنی نمازوں کے اعتبار سے جب انہیں دیکھو گے رشک کرو گے کہ ان کی نمازیں تو تمہارے سے بھی لمبی ہیں. یعنی خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں. لمبی نماز کوئی منافق اور کافر نہیں پڑھ سکتا, وہی پڑھتا ہے جو دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے قرآن نے اسے دلیل بنایا کہ منافق جو ہے نا وہ نماز میں بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, فوراً ٹھونگے مار کے چلے جاتے ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں نہ کافر نہ منافق. تو اب مجھے بتائیں, جو نہ کافر ہو نہ منافق ہو تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ وہ مسلمان. جب مسلمان ہے تو اس کا جنازہ ہوگا. رہ گئی جنگ, جنگ میں شہید جو فوت ہوتا ہے یا کوئی جنگ کی حالت میں مارا جاتا ہے وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس وقت جنازہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے کوئی مسئلہ نہیں, غسل دیا جائے نہ دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے تحت ہمارا یہ موقف ہے, چونکہ ہم خوارج کو مسلمان مانتے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, تو مسلمان کے ساتھ ساری چیزیں اٹیچ ہیں. یہ بنانا ضروری ہے. حوالہ اس کو دینا ہوگا جو یہ کہے گا کہ خوارج کے جنازے نہیں ہوئے. یہ الفاظ کہیں موجود ہوں اور ٹائم قیامت تک ہے. اپنی اصل میں حوالہ نہیں دینا ہوتا. جس نے یہ کہنا ہے نا کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, حوالہ اس نے دینا ہے. پسینے میں سے خوشبو نہیں آتی یا بدبو آتی ہے اس کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم حوالہ دیتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام عطر کے طور پہ اسے استعمال کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. دلیل اس کے لیے چاہیے, دلیل اس کے لیے نہیں چاہیے کہ ثابت کریں کہ حضور کا سایہ آیا تھا. ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے. یہ تو قرآن میں سورہ نحل میں ہے کہ ہر چیز کے سایہ ہوتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں وہ سایہ. جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا دلیل اس نے دینی ہے. تو جس نے یہ ثابت کرنا ہے نا کہ خوارج کے جنازے نہیں ہوئے وہ دلیل دے گا. خام خواہ چیزیں, اور اس کے اوپر پھر مجھے کہتے ہیں یہ خوارج کا کس ہم دردی کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ امیر شام کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں وہ ہمیں خارجی کہہ رہے ہیں. جو حضرت علی کا دفاع ایسا کر رہے ہیں کہ کبھی شیعان علی نے بھی وہ دفاع نہیں کیا, اسے یہ کہنا خارجی. تو اپنی عقل کے ماتم کروائیں. آپ کا حال تو وہی ہے کہ جو سورہ نساء میں آیا کہ مشرکین عرب کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست بہتر ہے. حالانکہ بت پرست حضرت موسیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے, لیکن دشمنی مسلمانوں کی ایسی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں ان سے وہ بہتر ہے. حالانکہ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں, بیت المقدس کو مان رہے ہیں, اتنی کامن چیزیں ہیں, لیکن دشمنی چونکہ ان کی چودراہٹ سٹیک پہ لگ گئی تھی مسلمانوں کی وجہ سے, اس لیے ان کو بت پرست اچھا لگنا شروع ہو گئے.
آج بھی پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں، اہل حدیث ہم سے زیادہ ان کے ساتھ پینگے بڑھائے ہوئے ہیں جنہیں وہ مشرک اور کافر کہتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے پل باندھتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز اپنے پیجز کے اوپر شیئر کرواتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز وہ شیئر کرواتے ہیں۔ تو ہمیں تو قرآن کی آیت وہ یاد آ جاتی ہے کہ یہی علماء یہود کی بھی روش تھی۔ اسی طریقے سے علماء یہود بھی تورات میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں چھپاتے تھے، یہ بھی بخاری مسلم سے حدیثیں چھپاتے ہیں۔ 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار ویح عمار، اے افسوس عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ نہ صرف یہ چھپاتے ہیں ان حدیثوں کو، بلکہ کہتے ہیں حدیثیں بیان کرنا حرام ہے۔ دیکھیں سیم اینالوجی بن رہی ہے، یہ بھی میں نے وہ کہتے ہیں نا جوڑتے ہیں، جوڑ کے بھی رزلٹ نکلتا جائے، جوڑ کے ہی نکلتا ہے۔ جو تسی کہو گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگے سے وہ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا؟ تو آپ کہتے ہیں یار اس کا مطلب، وہ کہتے ہیں آپ یہ تو آپ کہیں سے نہیں نکال سکتے انہی الفاظ کے ساتھ۔ تو دین کا ہر مسئلہ اسی طریقے سے ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ الگ طریقے سے نماز کیوں پڑھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، ظاہر ہے یہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ہے نا جی، الگ طریقے سے، لیکن بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے۔ میں نے 12 یہ عرض کیا ہے، الگ طریقوں سے اس کی جزیات میں فرق ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں 10 بندے بیٹھے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی نابینا ہو، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہو، کوئی گونگا ہو، کوئی بہرا ہو، لیکن ساروں کو انسان بولا جاتا ہے۔ البتہ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان تو ہے لیکن نابینا ہے، یہ انسان ہے لیکن لنگڑا ہے، یہ انسان تو ہے لیکن بہر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بہر ہونے کی وجہ سے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اس طرح بیسک سٹرکچر دنیا کے ہر فرقے کی نماز کی ایک ہے۔ ہر فرقہ 17 رکعتیں مانتا ہے، دن رات کی فرض، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ ہر فرقے والا نماز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پھر 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں میں بیٹھنا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اور 4 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دینا، یا مغرب کے کیس میں 3 کے بعد سلام پھیر دینا، یا فجر کے کیس میں 2 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ سب کے اندر کامن ہے۔ تو بیسک سٹرکچر ایک ہے، اور اس کی برکت ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں اگر قیام کے بعد شیعہ ڈائریکٹ سجدہ کرتے ہوتے اور سنی رکوع کرتے ہوتے تو سنی شیعہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے؟ یا فجر کے شیعہ 2 فرض پڑھتے ہوتے اور سنی 4 پڑھتے ہوتے؟ باقی جو نیٹی گریٹیز ہے، رفع الیدین کرنا نہ کرنا، سجدوں میں رفع الیدین کرنا نہ کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کی خوبصورتیاں ہیں۔ جو انہیں چھوڑ رہے ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ باقی ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز کوئی الگ ہے، نہیں، نماز کا وہی طریقہ ہے، میں نے پریکٹیکل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا۔